سردار نے جو بات کی ہو تو سلمان نبی کہیں گے جیسے نبی سنتا ہے ویسے اس کا وسیع سنتا ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. جاؤ چونٹیوں کو پکڑ لو. آئے نیچے, فوراً ہی اگر بیان کر دیا جاتا ہے اس کو کہ نبی نے فوراً چونٹی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا, نہیں, ایسا نہیں ہے. بھئی یہاں پر کوئی سیاسی اگر لیڈر آ جائے تو آپ یقین کیجئے جو اس سے ہاتھ ملائے گا وہ بھی فضیلت سمجھے گا, اس لیے وہ ہر کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے کہ بھئی جس سے میں ہاتھ ملاؤں گا یا جس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تو علاقے میں فضیلت ہو جائے گا نا. یا مثلا کوئی عالم دین آتے ہیں بڑے, تو ان کے ساتھ کوئی آتا ہے تو آدمیوں کی نظر میں اس کی عزت ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک عام زندگی رکھنے میں اگر کسی با فضیلت شخصیت کے ساتھ بیٹھا جائے, اٹھا جائے, ہاتھ ملا لیا جائے تو شخصیت با فضیلت ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ اگر چونٹی کو اٹھاؤں گا تو یہ با فضیلت ہو جائے گی, لہذا نبی نے نہیں اٹھایا, کیونکہ نبی ایسے اٹھاتا ہی نہیں. نبی پہلے فضیلت دیکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے. پوچھا, یہ جو ہے نا ان دقیق نقطوں کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے. پہلے فضیلت دیکھی جاتی ہے, ورنہ اگر ایسے ہی اٹھا لیا تو علی کو بھی ایسے ہی اٹھا لیا تھا. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چونٹیوں کے سردار سے پوچھا کیا کہہ رہی تھی تم نے ہمارے بارے میں کوئی بات کی؟ کہ نہیں یا نبی اللہ, ہم تو تمام کی تمام تر چونٹیاں, بہت توجہ یہ آپ کے لیے اس مجلس کا پیغام ہے کہ کوئی فضیلت انسان کو نہیں مل سکتی جب تک وہ کچھ کر کے نہ دکھا. چونٹیوں سے پوچھ رہے ہیں, چونٹیوں کے سردار سے, تم نے کیا کہا؟ کہ کچھ نہیں, آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بلکہ ہم تمام کی تمام چونٹیاں اس وقت اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی تھیں. میں نے دیکھا آپ کا جلال, آپ کا حشم, جس جرأت سے آپ تشریف لا رہے تھے, میں نے چونٹیوں سے کہا اندر چلی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر کا جلال دیکھ کر تم جو توحید خدا کا ورد کر رہی ہو وہ منقطع ہو جائے. یعنی مجھے کہنے دیجئے, اس لمحے جب چونٹی نے یہ کہا اے اللہ کے نبی, ہم سب چونٹیاں اللہ کا ورد کر رہی تھی, اللہ کی توحید کا اقرار کر رہی تھی, اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ کے یہ اپنا ورد چھوڑ دیں. نبی نے کہا تم نے اللہ کی وحدانیت کو بچایا, ذکر الہی کو محفوظ رکھا, لہذا نبی کے ہاتھ پر آ جاؤ. تو مسلمانوں سے کہنا یہ ہے کہ جو ذکر الہی کو محفوظ رکھے, اللہ کی توحید کو بچائے, وہ نبی کے ہاتھوں پر آتا ہے. جو دین کو بچائے, شریعت کو بچائے, اللہ کو بچائے, رسول کو بچائے, اگر شان رسول پر آ جائے تو کیا بات. شانہ رسول پر آ جائے تو کیا بات, فضیلت ہے. جو فضیلت کے باب میں کام کرے گا اسے فضیلت ملے گی, جو نہیں کرے گا دھوکے میں نہ آئیے بھائیو. آپ کو اور ہمیں ایک مفت کی جنت تقسیم ہوتی ہے, اس جنت کا ذرا میں آپ کو تذکرہ بتا دوں بڑی معذرت کے ساتھ. جنت تو آپ کو مل ہی گئی ہے, پھر مجلس میں کیوں آئے؟
جنت تو آپ کو مل گئی، پروانہ تو مل گیا، اب مجلس میں کیوں آ رہے ہو؟ تو یہ دلیل ہے کہ جنت اور چاہیے، ابھی ملی نہیں ہے، صحیح نا؟ جس طرح نماز کو یہ کہہ کے انسان چھوڑ دیتا ہے کہ جنت تو ملی گئی، اب نماز کیا پڑھنی، تو اگر ہمت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، جنت تو مل گئی، اب مجلس میں کیوں آ رہے ہو؟ جنت کیا؟ ایک روایت میں نے پڑھا جنت کے 6666 درجے ہیں، جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی جنت کے درجے ہیں۔ اب یہ جنت جو ہمیں ملی یہ کون سے درجے کی ہے؟ جو ہمیں دی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے جنت، کہ کچھ نہ کرو جنت تمہاری ہے، کچھ نہ کیجئے جنت آپ کی ہے۔ اور لازم ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جب آپ کو پتا چلا جنت مل گئی تو پھر کچھ کرنے کی۔ یہ سارے پیغامات کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، خمس ادا کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، پردہ کیا جا رہا ہے، نیک اور صالح بنا جا رہا ہے، یہ جنت کے لالچ میں کیا جا رہا ہے نا۔ اگر میں کہوں جنت آپ کی ہوئی تو پھر اسے کرنے کی کیا ضرورت؟ اب آئیے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِبِ الْوَصِيدِ، اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف کی ایسی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ اسے پروردگار جنت میں بھیجے گا۔ بہت توجہ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے